عیسائی پوپ اپنے لوگوں سے اب تک کیا چھپاتے آئے ہیں؟ اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار اسلامی تاریخ کے ان برگزیدہ پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آگے کی تمام زندگی کے متعلق سورہ مریم، سورہ آل عمران، سورہ المائدہ کے علاوہ اور بھی کئی صورتوں میں تمام واقعات بیان کیے ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے، لیکن عیسائیت کے مذہبی رہنماؤں نے آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ اہم باتیں اپنے لوگوں سے چھپا رکھی ہیں، جن کے متعلق انہیں یہ خوف ہے کہ کہیں ان کا عقیدہ کمزور نہ پڑ جائے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع کے نام سے پکارتے ہیں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ نام یسوع عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نجات ہے۔ یہ دوسرے ہیکل کے دور کے یہودیوں میں ایک عام نام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع کا نام اس لیے دیا گیا کہ عیسائی انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کر رکھے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیدائش بھی ایک حیران کن معجزہ تھی، جہاں آپ علیہ السلام اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی کوکھ سے معجزاتی طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی کلام کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی پہلی گفتگو میں اپنی ماں کی عزت کا دفاع کیا اور اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا۔ بعد میں آنے والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا کیے۔ آپ اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دے سکتے تھے اور مردوں کو زندہ کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ان معجزات کے ذریعے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کیا کرتے اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ان سب کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندے بنائے اور اللہ کے حکم سے ان میں زندگی پھونک دی۔ ان نشانیوں اور معجزات کے ذریعے بنی اسرائیل کو یقین دلایا گیا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے پاس تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ انصاف کی بحالی اور جھوٹے مسیحا دجال کو شکست دینے کے لیے قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ ان کی زندگی اور معجزات قرآن پاک کی مختلف صورتوں جیسا کہ آل عمران، سورہ مریم اور المائدہ میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بائبل میں بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام ایک چھوٹے سے قصبے بیت اللحم میں پیدا ہوئے اور اس سے بھی چھوٹے گاؤں ناصرت میں پلے بڑھے۔ بڑے ہو کر یسوع نے ایک عام یہودی کی طرح تعلیم حاصل کی ہوگی، جس میں عبرانی پڑھنا، لکھنا سیکھنا اور اہم مذہبی متن کا مطالعہ کرنا شامل تھا۔ دوستو، عیسائیت کے عقیدے میں یسوع کو خدا کا بیٹا بھی مانا جاتا ہے۔ مقدس تثلیث باپ، بیٹا اور روح القدس کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اس خیال کو واضح کرتا ہے کہ یسوع مکمل طور پر الہی اور مکمل انسان ہے۔ بائبل میں ایک واقعہ بیان کیا گیا جس کے مطابق چھوٹی عمر میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہیکل میں موجود مذہبی رہنماؤں سے ایسے سوالات کیے اور مذہبی معاملات میں ایسی دلچسپی ظاہر کی جس نے سب کو حیران کر دیا، کیونکہ اس عمر کے بچے ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں مذہبی مسائل کی بھرپور سمجھ عطا کی گئی تھی۔ دوستو، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عیسائیت میں کئی طرح کے مختلف عقیدے موجود ہیں۔ کہیں انہیں باقاعدہ ایک عام سے جوڑے مریم اور جوزف کی پہلی اولاد کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جہاں بعد میں ان کے اور بہن بھائیوں کے متعلق بھی بتایا گیا، جبکہ قرآن پاک میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نظریے کے مطابق وہ گاؤں میں پلے بڑھے اور عام تعلیم حاصل کی، لیکن پھر پیغمبری کیسے عطا ہوئی اور آپ کیسے صلیب تک پہنچائے گئے اور اللہ کی طرف اٹھائے گئے، اس کے متعلق تفصیلات میں بے حد کنفیوژن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عیسائیت کے مذہبی رہنما خود تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ سب درست ہے، لیکن اپنے پیروکاروں کے سامنے وہ یہ بات تسلیم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر وہ قرآن پاک کے ان پہلوؤں کو سچا مان لیں گے تو انہیں باقی باتیں بھی تسلیم کرنا پڑیں گی کہ وہ بھی سچ ہے، جس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ان کے عقیدے کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہے گی۔ عیسائی پوپ اپنے پیروکاروں کو بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی صدی عیسوی کے دوران فلسطین میں یہودی لوگوں کی روزمرہ کی زبان آرامی بولتے تھے۔ زبان کا یہ انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ ان کی تعلیمات کا مقصد عام لوگوں کے لیے تھا، اس لیے ان کی روزمرہ کی زبان استعمال کی گئی تاکہ ان کے پیغامات کو تمام لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی زبان عبرانی سے بھی واقف تھے۔ دوستو، یہ دو زبانیں اس زمانے میں بہت زیادہ مقبول اور عام تھیں۔
آپ نے دونوں زبانوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو دین کی تعلیم دی۔ عام لوگوں سے لے کر متقی اور عالم تک ہر شخص آپ کی تعلیمات کو سمجھ سکتا تھا۔ کچھ کتابوں کے مطابق حضرت عیسیٰ یونانی زبان بھی جانتے تھے، جو کہ رومی سلطنت کی ایک عام زبان تھی اور حکومتی سطح پر اور تجارت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ لیکن ان تمام زبانوں کے استعمال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے کیسے مدد دی اور انہوں نے کس خطے میں کس زبان کا استعمال کیا، اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح عیسائیت کے کئی فرقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو بھی کئی طرح سے بیان کرتے ہیں، جن میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ یسوع حضرت مریم علیہ السلام اور جوزف کی پہلی اولاد تھے اور بعد میں ان کے اور بھی بہن بھائی پیدا ہوئے، جن میں بھائیوں کے نام تو بائبل کی کئی کتابوں میں آئے ہیں، لیکن بہنوں کی تعداد اور ناموں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس سے ان کے اپنے عقیدوں میں کئی طرح کی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور عیسائیت انہی بنیادوں پر کئی حصوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ عیسائی پوپ، جیسا کہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو تاریخ جانتے ہیں، انہیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جیسے بیان ہوا ہے وہ ہو بہو درست ہے۔ لیکن اگر وہ یہ بات کھلے عام تسلیم کر لیں گے تو انہیں قرآن کی باقی باتوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کتاب میں کچھ باتیں لفظ بلفظ سچ ہوں اور باقی باتیں غلط ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عیسائیت کے مذہبی رہنما اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ ان کے پیروکار اگر سچ جان لیں گے تو کہیں وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ عیسائیت کا وہ گروپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ایک عام پیدائش سمجھتا ہے، ان کے مطابق ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے رات کے وقت آسمانوں سے ایک سفید کبوتر اترا، جس نے اس دریا کے پانی کا آپ پر چھڑکاؤ کیا اور آپ کو باقاعدہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا کام شروع کیا۔ آج تک اس واقعے کو کئی تھیٹرز میں اور گرجا گھروں میں ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں ایک سفید کبوتر روحانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور پانی کے اس چھڑکاؤ کی رسم کو آج تک دہرایا جاتا ہے جسے بپتسمہ کی رسم کہا جاتا ہے، اور یہ ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو باقاعدہ عیسائیت میں داخل ہونے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں ایک طرف کچھ عقیدوں کے مطابق ان کے یسوع کنواری مریم کی اولاد تھے اور پیدا ہوتے ہی کلام کرنے لگے، اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگے، وہیں یہ عقیدہ کہ انہیں نبوت نوجوانی میں عطا ہوئی، ان کا بپتسمہ ہوا، اس سے پہلے تک وہ ایک عام عبرانی نوجوان تھے جو مذہب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ دونوں عقیدے ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں اور عیسائیت کو کئی بڑے بڑے گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مذہب جو اپنی بنیاد کو لے کر ہی اتنا بکھرا ہوا ہے، اس پر قیامت تک کیسے انحصار کیا جا سکتا ہے؟ اسی کنفیوژن میں عیسائی آج تک اپنے مسیح دجال کے انتظار میں ہیں، جو ان کے خیال میں انہیں واپس دنیا بھر میں عروج دلائے گا۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ان کی خام خیالی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔